بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا 1 منٹ پچھلی مثالیں رہ گئی 2-4 پڑھ لو. کل آپ نے سبق پڑھا تھا کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ 2 کلمے لفظاً ہوں یا ایک لفظاً ہو اور ایک تقدیراً ہو. ایک ہوتا ہے مقدر، ایک ہوتا ہے محذوف. محذوف یہ ہوتا ہے حاشیت لکھے آجے کہ ہوتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو وہاں سے ختم کر دیا جاتا ہے. مقدر یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کا وہاں معنی کیا جاتا ہے. تو جملے کے کم از کم 2 کلمے خواہ لفظن ہو یا ایک لفظن ہو اور ایک تقدیرن ہو. تو تقدیرن کہاں ہوتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو ساری وہ گردانیں سمجھائی ہیں جی. اور 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اس پر چند ایک مثالیں حاشیے پر لکھی ہیں. 6 کلموں سے جملہ بنے، یہ کل آپ نے پڑھ لیا ہے. 7 کلموں سے جملہ بنے. کتنوں سے جملہ بنے؟ اس کی مثال پر اچھی ذرا پڑھیں گا نا، سارا سو پڑھ دے پہنے جی اچھی اچھی. ضرب زید امرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر. چلو یہ مثال ہے 7 کلموں کی. ضربا 1، زید 2، امرن 3، ضربن 4، شدیدن 5، فی دارہ 6، امام الامیر پورا 7. ویسے تو کھولیں گے تو یہ 2 ہیں جی. اب اس کی ترکیب فی داری تک آپ نے کل پڑھی ہے کہ ضربا فعل، زید فاعل، امرن مفعول بہ، ضربن موصوف، شدیدن صفت موصوف با صفت مفعول مطلق. فی دارہ فی جار، دار مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور مفعول بہ غیر صریح. نئی بات جو آئی ہے امام مضاف، الامیر مضاف الیہ. الامیر کے نیچے زیر کیوں ہے مولویو؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. امام مضاف، الامیر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فی، مضاف فی. وقت تے جگہ کون؟ اس معنی اتے عربی جن لفظ دلالت کردے نے وہ سارے مفعول فی ہوندے نے جی. کس اتے؟ جگہ پر جو لفظ دلالت کرتے ہیں نا کلام عرب میں، وہ سارے ترکیب میں کیا بنتے ہیں؟ اے سامنے اکیے نہیں اکی شے میں جگہ ہے نا، اگے پیچھے اتے تھلے یہ جگہ ہے جی. تو امام کا معنی ہوتا ہے سامنے، الامیر امیر یعنی بادشاہ. تو مضاف با مضاف لے یہ نئی چیز ہے، کیا بنا؟ مفعول فی. اب جمع کرنا ہے، صرف یہ نیا لفظ یہ کی ہے فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق و مفعول بہ غیر صریح و مفعول فی. اے نما لفظ ہے و مفعول فی. جملہ فعلیہ خبریہ شد. آنکھ بھئی فعل، زید فاعل، امرا مفعول بہ، ضربا موصوف، شدیدا صفت موصوف با صفت موصوف با صفت مفعول مطلق، مفعول مطلق، فی حرف جار، فی حرف جار، دار مضاف دار مضاف، اور دار کلا دار مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور عروف غیر صریح کے پینے مفعول بہی غیر سری. یو خدا دے بندے غیر صریح. امام مضاف، الامیر
الامیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مسند فی شاباش مفعول فی یار چنگا بندہ ہے جی ہوں مفعول فی مفعول فی کٹھا کر عرش ہے فعل فعل و فاعل و مفعول بہی و مفعول مطلق و مفعول بہی غیر سری مفعول به غیر سری و مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ شد ایک بار ترکیب کر تو اونچی اونچی ضرب فعل زید فاعل امرا مفعول به ضربا موصوف شدیدا صفت موصوف با صفت مفعول مطلق شابہ فی رفع جار دار موصوف موضوع مضاف ہے مضاف فی مضاف الیہ ہی ضمیر آخنا ضمیر مضاف الیہ موصوف بڑھیا مضاف با مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مجرور مجرور کس کا فی جار کا فی جار جار با مجرور جار با مجرور مفعول به غیر سری شابہ ہن کٹھے اگلا اماما امام مفعول اب مضاف بڑھیا امام مضاف الامیر مضاف مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول فی ہن پچھو کٹھی کر عرش ہے فعل با فاعل و مفعول به و مفعول مطلق و مفعول به غیر سری و مفعول به غیر سری و مفعول فی سارا کیا بنیا کٹھا کرنا مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ شد حد ہوگی یار یہ کتنے کلموں کی مثال آئی ہے اگے چل وگاہے تو پڑھنا پہ کہ عبارت شروع کی تھی انہیں کوئی پڑھنا ہے کہ تو کس ہو گئی ہو خیر ہو گئی از حشد چون ضرب زید امرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تادیبا تأدیباً یہ 9 کلمے ہیں نہ 8 ضربا زید گنیا کتنے ہو گئے امرن ضربن شدیدن فی داری امام الامیر تادیبن 8 ہو گئے جڑے جڑے مل کے کٹھے ہوندے نے ایک گنتے نے جی ترکیب کرنا تم جلدی کر ضرب فعل زید فاعل امرا مفعول به ضربا موصوف شدیدا موصوف با صفت مفعول مطلق فی دارہ فی رفع جار دارہ مضاف فی ضمیر مضاف الیہ مضاف و مضاف الیہ مجرور جار با مجرور جار با مجرور مفعول به غیر سری ان پھر ایک جا فی حرف جار فی رفع جار دار مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ ضمیر مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مجرور مضاف و مضاف الیہ مجرور کٹا کر جار با مجرور جار با مجرور مفعول به غیر سری امام مضاف اماما امام مضاف الامیر مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول فی تأدیبا مفعول له کٹا کر سارا ہوں فعل با فاعل و مفعول به و مفعول مطلق و مفعول بہی و مفعول بہی غیر سری و مفعول به غیر سری و مفعول فی فی و مفعول له جملہ فعلیہ خبریہ شد اس اودنا پیچھے پڑھیاں کتابوں نے جو مفعول دی بات آئی سی کہ مفعول 5 قسم دا ہوندا ہے تو پکوایا سن یاد ہے چرلو کمپنیوں مفعول بہی مفعول مطلق مفعول فی تے مفعول معہو تے مفعول لہو یاد ہے پکوایا سن کس واسطے پکوایا سن اگلی کتاباں وچ کم دین گے تھوڑے دماغ نے کہ پتہ نہیں کی بلا جی کنے حرف آ گئے نہیں 8 اگلی مثال پڑھ وقائے از نو چون ضرب زید امرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تادیبا وصوتن وصوتا ہن ترکیب کرو پچھلے دی اے نواں صرف لفظ وصوتن ہے جی ضرب فعل زید فاعل امرا ایک کلمے گن کا پہلے پیچھے کلمے کنے سن تادیبن تک تے وصوتن ایک نال اور مل گیا کنے ہو گئے شابہ جلدی کر ضرب فعل زید فاعل امرا ضرب فعل زید فاعل امرا مفعول ضربا موصوف شدیدا صفت شابہ واصف مفعول مطلق مفعول مطلق فی فی حرف جار فی حرف جار دارہ
دار مضاف دار مضاف ہی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ ہی ضمیر مضاف الیہ کمال مضاف و مضاف الیہ مضاف و مضاف الیہ مجرور مجرور جبل جائے جار با مجرور جار با مجرور مفعول بھی غیر سری امام مضاف الامیر مضاف الیہ مضاف و مضاف مفعول فی تعذیبا مفعول لہو بس اگلے دی پوری ترکیب لمبی ہے صرف مختصر جی و صوتن مفعول معہو صرف اینی مختصر جی ویسے واو بمانا مع صوتن مفعول معہو تو لمبی گل نہیں صرف مختصر جی و صوتن مفعول معہو و صوتن اے 5 مفعول پورے ہو گئے تھے جی وہ مفعول بہی جو ہے نا مفعول بہی وہ 2 قسم ایک مفعول بہی ایک مفعول بہی غیر سری وہ پہلے کو کہتے ہیں مفعول بہی سری دوسرے کو کہتے ہیں مفعول بہی غیر سری جی اتنے چیزیں چھیڑنا نہیں ہاں بھی وصوتن مفعول معہو مفعول معہو ان کا ٹھیکہ ساری عرش ہے فعل با فاعل و مفعول به و مفعول مطلق و مفعول به غیر سری و مفعول فی و مفعول له و مفعول معہو مفعول معه جملہ فعل یا خبریہ شد یا کہ سامو کو جنہ دینا اگلی مثال پڑھے تو بدل لمحہ پہن لگے ہوں وگاہ ازدان نحو کبھی 10 کلموں سے جملہ مرکب ہوتا ہے کبھی کلمے کے جملے کے اندر 10 کلمے ہوتے ہیں کبھی جملے کے اندر ان دن لمبا جملہ کون جی ہونا پوری نحو پڑھو گے تسی عربی پڑھو گے اے سب تو اے بھی نہ جوڑ کے بنایا ہے انج دا لمبا جملہ کو نہیں ہوندا جی آپ جوڑ کے بنایا ہے جی ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تعذیبا وصوتا راکبا پہلے کنے کلمے سن اے راکبا ترکیب کر ضرب فعل زید فاعل امرا مفعول به ضربا موصوف شدیدا صفت موصوف اے اک پہنے کہندے نے ساری جان چھڈو بھی جا بھئی اے کلمے پہ آندے نے تانوں نہیں سمجھ اوندی پئی موصوف با صفت موصوف مطلق فی دارہ فی حرف جار دار مضاف فی ضمیر مضاف الیہ مضاف و مضاف الیہ مجرور جار با مجرور مفعول به غیر سری امام مضاف الامیر مضاف الیہ مضاف و مضاف الیہ مفعول فی تعذیبا مفعول له وصوتا مفعول معه مفعول پورے ہو گئے راکبن حال اے نمی شے کی راکبن ایتھے حال کے ہوندا او جڑا حال پیندا پھر دسے گا جلے آوے گا اجے کو نہیں آیا صرف ایندا نا کی ہے حال ہن کٹھی کر ساری عرش ہے فعل با فاعل و مفعول به و مفعول مطلق و مفعول به غیر سری و مفعول فی و مفعول له و مفعول معه و مفعول حال ہاں وہ مفعول حال نہیں کلا ہی ہے وہ حال مفعول 5 پورے ہو گئے بس و حال جملہ نارو پار کم لگ گئے مفعول 5 پورے ہو گئے نے بس وہ حال جملہ فعل یا خبریہ شد ہاں ایک بار صرف نام دس دانا جلدی کر ہمیں فعل با فاعل بابا کلندر فعل با فاعل اوتے انگر رکھ کے اوتے فعل با فاعل با مفعول به با مفعول مطلق با مفعول به غیر سری و مفعول فی و مفعول له و مفعول معه و حال جملہ فعل یا خبریہ شد تو یہ ہے کہ جملے کے اندر کم از کم 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں 10 تک کی مثال آپ کے سامنے آئی ہے اور ترکیب بھی آ گئی بات سمجھیے ہوں چلے پڑھ بیدان کے چون کلمات جملہ بسیار باشد اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمییز باشد کردن و نظر کردن کے معرب است یا اب مورب کی شرم دی ہے معرب است حد ہوگی یار یا مبنی و عامل است یا معمول و باید دانستن کے تعلق کلمات با یک دیگر چگونه است تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد و معنی جملہ با تحقیق معلوم شود اچھا جی دھیان کرو
یہ جو بدعہ کی آپ نے 2.5 سطریں عبارت پڑھی ہے نا، اس میں ناو کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشورہ ہے، یہ ایک ناو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے جو آپ کو دیتے ہیں کہ اس مشورے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جملے کے اندر 10 کلمے بھی ہوتے ہیں، جملے کے اندر، تو جب جملے کے کلمے زیادہ ہو جائیں تو بیٹا آپ مطالعہ کرتے وقت غور کریں، ان میں سے دیکھیں اسم کون سے ہیں، فعل کون سے ہیں، حرف کون سے ہیں، پہلے یہ دیکھیں، پہلے یہ مطالعہ کرنے کا آپ کو ایک مشورہ اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں، پہلے ان کو آپس سے جدا کریں، پھر نظر کریں کہ ان میں مورب کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ ان میں عامل کون ہے اور معمول کون ہے، پھر یہ جانے کہ ان کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور جڑا ہن پڑھے ہے تعلق جوڑے نا کہ نہیں، کسی نے فعل بنایا، کسی نے فاعل بنایا، کسی نے مفعول بہی بنایا، کسی نے مفعول فی بنایا، یہ تعلق، پھر آپس میں تعلقات کو جانے کے کیسے ہیں، تاکہ آپ کو مسند کا اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ صحیح طریقے سے معنی کر لیں گے۔ یہ کیا دیا انہوں نے، ایک مشورہ دیا ہے کہ جب عبارت پڑھنی ہو تو یہ کام کرنا ہے جی۔ پھر سنو ذرا دھیان کرو، یہ بدعہ کیسے آپ کو مطالعہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، طریقہ، ناو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے اور ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ مطالعہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب جملے کے اندر کلمات زیادہ ہوں، 2 ہوں تو پھر تو واضح ہے نا، ایک مسند لے اور ایک مسند، آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر زیادہ ہوں تو پھر آپ نے ان میں سے تلاش کرنے ہیں کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ دیکھیں ان میں مورب کون ہیں اور مبنی کون ہیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ ان میں دیکھیں عامل کون ہے اور معمول کون ہے۔ چوتھا کام یہ کریں کہ ان کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول بہی کون ہے، مفعول معہ کون ہے، تاکہ آپ کو اس لمبے جملے سے مسند اور مسند الیہ مل جائیں، پھر آپ صحیح طور پر معنی کر لیں گے۔ معنی یہ جو آخری جملہ ہے نا 10 کلموں والا، اس کا میں معنی آپ کو کراتا ہوں، تو پچھلے 9 دے وچ آ جاتا کہ کوئی نہیں، لے ان دا معنی ہے وے، مارا زید نے عمر کو مارنا سخت، اس کے گھر میں بادشاہ کے سامنے ادب سکھانے کے لیے ڈنڈے کے ساتھ دراں لے کے زید سوار تھا۔ یہ معنی اس کلمے دا جملہ دا جی، تو سارا معنی پچھلا بچ آ گیا نا، یہ نا آخری 10 کلمے جی۔ مارا زید نے عمر کو مارنا سخت، ضربن مارنا شدیدن سخت، فی دار ہی اس کے گھر میں، دار میں نہیں گھر، فی میں نہیں میں، امام الامیر امیر کے سامنے، مارا کیوں، تأدیباً ادب سکھانے کے لیے، کس کے ساتھ مارا، صوتاً ڈنڈے کے ساتھ، کس حالت میں مارا، سواری کی حالت میں۔ کیا سمجھیے جی، اے ہن اس طرح معنی کیتا ہے تو جملہ پورا سمجھ آ گیا جی۔ وہ دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، حال فاعل کا بھی ہوتا ہے، حال مفعول کا بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھیے جی، اچھا جی، بات سمجھیے، تو یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ مسند مسند الیہ کا پتہ چل جائے، پھر بندہ جملے کا معنی صحیح کر لے۔ آنکھوں مولوی جی جلدی کرو۔ جملے کے کلمات جب زیادہ ہو جائیں اور اسم تو کیا تو 4 کام کرنے ہیں۔ 4 کام کرنے۔ نمبر 1، اسم اور فعل اور حرف، ان کو آپس میں ممتاز کریں۔ ممتاز کرنا ہے۔ نمبر 2، نظر کرنی ہے، مورب کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں۔ اور مبنی کون سے ہیں۔ نمبر 3، عامل کون سے ہیں اور معمول کون سے ہیں۔ نمبر 4، نمبر 4،
کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے. کلمات کا آپس میں تعلق کیا جب ہے. یہ چار کام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ چار کام کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا مسند کون ہے؟ مسند کون اور مسند الیہ کون ہے. جب یہ پتہ چل جائیں گے تو دوسرا فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم معنی صحیح کر لیں گے. معنی صحیح کر لیں گے. کر لیں گے. گل سمجھیے. اچھا، اسم کی نشانی کیا ہے؟ فعل کی نشانی کیا ہے؟ حرف کی نشانی کیا ہے؟ اگلی فصل سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اسم کی یعنی اب آپ کا سوال ہوگا کہ ان کو پہچانے ہم کس طرح پہچانیں گے، تو وہ آگے تفصیل آ رہی کہ اسم کی یہ نشانیاں ہیں، فعل کی یہ نشانیاں اور حرف کی. اسی طرح آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ مورب کون سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح آگے مسئلہ آ رہا ہے عامل کون ہوتے ہیں اور معمول کون ہوتے ہیں. باقی یہ جو کلمات کا تعلق ہے یہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے، اس کا کوئی باقاعدہ قانون نہیں بیان کیے جاتے. صرف جب یہ چیزیں جان لی جاتی ہیں، یعنی جب پتہ چل گیا کہ یہ عامل ہے یہ معمول ہے تو تعلق پتہ چل گیا کہ کیا کہ ان میں عامل معمول ہونے کا تعلق ہے. جی اے مطلب ہے جی جب پتہ چل گیا کہ یہ موصوف اور یہ صفت ہے تو اس کا تعلق خود بخود پتہ چل گیا کیا موصوف صفت ہونے والا تعلق ہے. جی یہ مطلب تو تعلق کے کوئی باقاعدہ قانون نہیں ہوتے، وہ تو خود سمجھ آتا ہے. جی تو یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا ابھی، اسم فعل حرف کی نشانیاں، مورب مبنی کون سے ہیں، عامل کون ہوتا ہے، معمول کون ہوتا ہے، اب یہ سارے مسئلے آگے بیان ہوں گے تفصیل کے ساتھ. بات سمجھیے؟ چلو جی منع کرو. جان کے جب کلمات جملے کے زیادہ ہو جائیں، اے جواب چوندا، تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے. ایک مسئلہ. اور نظر کرنی کہ مورب ہے یا مبنی، دو مسئلے. اور نال جوڑ دو نظر کرنی کہ عامل ہے یا معمول. اے گل مک گئی. اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. فائدہ کی ہو بیدا تاکہ مسند اور مسند الیہ واضح ہو جائیں. جب یہ واضح ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، اور معنی جملے کا تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے گا. یا تحقیق کا مطلب ہے جیڑا معنی کرنا ہے نا وہ تانوں سمجھ آ جائے گا. یہ مطلب ہے جیڑا معنی یہ سمجھ. ہاں بشابہ. جان تو کہ جب کلمات جملہ زیادہ ہو، جملے کے کلمات یار اوکے لفظ بولنا ہے یار تو عالم. جملے کے کلمات زیادہ ہو جائیں، اسم اور فعل بڑا تو چون دا جواب ہے نا، تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ممتاز کرنا چاہیے. حد ہو گئی بھائی. اور نظر کرنی کہ مورب ہے یا مبنی، اور نظر کرنے کے عامل ہے یا معمول. اور جاننا چاہیے کہ کلمات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے، اور معنی جملے کا تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے. جانتا کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہو جائے تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے. اور نظر کرنے کے مورب ہے یا مبنی، دو. اور نظر کرنی عامل ہے یا معمول، تین. اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائے، نا ظاہر ہو جائیں، واضح ہو جائیں. پیدا معنی پیدا نہیں کرنا، ہوئے نے واضح ہو جائیں اور معنی جملے کا تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے. یہ گل سمجھ آ گئی ہے. لو جی مسئلہ نمبر 1 شروع کرو. فصل بداں کے علامت اسم آنس کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد چون الحمد و بزید یا. بس ایک پڑھنا، کمال ہے. دھیان کریں بھائی،
اس فصل میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ کلام عرب میں کلمے کی تو 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، اسم، فعل، حرف. تو کیا نشانی ہے کلمے میں وہ پائی جائے تو ہم اس کو اسم کہیں. ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، علم عقائد پڑھ رہے ہیں اور کوئی عربی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ اسم ہے. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی اس فصل میں اسم کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نشانیاں بیان کرتے ہیں. کیا جی؟ اس فصل میں اسم کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. کیونکہ نشانیاں پتہ چلیں گی تو پھر ہم امتیاز کریں گے نا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. کیا کہ مولوی طیب کی تو بیان کرنے لگے نا. اس فصل میں بیان کرتے ہیں کہ اسم کی نشانیاں کیا ہیں، سمجھے، تاکہ ان کے ذریعے ہم اسم کو پہچان سکیں. شاباش. نمبر 1، اسم کی نشانی ایک یہ ہے کہ کلام عرب میں جس کلمے کے اوپر الف زبر لام ال ہو، الف زبر لام ال، وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. ہاں جی. نمبر 1، کلام عرب میں جس کلمے کے اوپر الف زبر لام ال ہوگا وہ کلمہ اسم ہوگا. یعنی الف لام یہ فعل پر اور حرف پر داخل نہیں ہوتا، وہ شعروں میں فعلوں پر آتا ہے. وہ آگے سوال جواب آئیں گے. یہ تھی وہ ساری گل نہیں چھیڑنی جی، اور لمبا حاشیہ لکھا ہوتے بہت سارا. جی ہم کیا کہ نمبر 1 کلامات عرب میں کلام عرب میں ہوئے جس کلمے کے اوپر، کلمے دیا 3 قسم، اس میں لفظ کلمہ بولنا ہے. جس کلمے کے اوپر الف زبر لام ال، یعنی ال ہوگا، وہ کلمہ اسم ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ تو جس کلمے پر بھی کیا ہے ال، وہ اسم ہوگا. الحمد، الرحمن، الرحیم، وہ ادغام کر کے پھر الرحیم بنتا ہے. جی الدین، الدین، الدین. الصراط، الصراط ہوتا ہے. الصراط اے سورہ فاتح کھول کے سارے بچے لب سکتے ہو. جی سمجھے جگہ. المغضوب تے او نا بلد دعا الدعالین، اصل جی الدعا پر ادغام کرتے ہیں الدعالین، کیونکہ کیا نشانی پائی جا رہی ہے اس میں؟ کس میں؟ شروع میں ذالک الکتاب، الکتاب. ایشا بس بالغیب میں الغیب. ایشا بس وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں الصَّلَاةَ وہ ادغام کرتے ہیں بعد میں الصَّلَاةَ. ایشا بس چل. تو جس کلمے کے شروع میں کیا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم کی نشانی ہے. ایشا بس مثال دی الحمد، یہ ایک نشانی آ گئی ہے. دوسری نشانی کون؟ دوسری نشانی اچھا جی، یہ 2-3 صفحے آگے چلیں. ایک باب ہوگا، باب اول در حروف عاملہ. 3-4 صفحے آگے چل کے باب اول در حروف عاملہ. جی ہے اس باب کے اندر پہلی فصل میں لکھا ہوا ہے فصل اول در حروف عاملہ لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہوا ہے قسم اول حروف جر لکھا ہوا ہے. قسم اول حروف نہیں ہوتا بیٹا، ضروب ان کے وزن تے جمع ہوندی یار حروف. اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہفتہ است لکھا ہوا ہے کہ وہ کل حروف جارہ کتنے ہیں؟ کل 17 ہیں. با، من، الہ،
حتی وچ واو تے عطف دی حتی فی لام ربا واو قسم تائے قسم ان الا کاف تشبیہ مز منزو حاشا خلا تے ادا یہ کنے نے کل 17 اے جڑے 17 تانوں وکھائے نے اے تے جدوں ایتھے پہنچو گے تے انشاءاللہ پڑھاں گے نا جڑے تانوں وکھائے نے 17 انہاں نوں کی آندے نے حروف جر ہن واپس آ جاؤ کلام عرب میں کسی کلمے کے اوپر ان 17 حروف میں سے کوئی ہو یہ جو حرف جر ہیں کسی کلمے کے اوپر یہ داخل ہوں تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے وہ کلمہ حرف جار اسم پر داخل ہوتا ہے فعل پر اور حرف پر داخل نہیں ہوتا ہاں جی کلام عرب دوسری نشانی یہ ہے کہ کلام عرب میں جس کلمے کے اوپر ان 17 حروف میں سے 17 حروف میں سے اوے ہے اتے پیش پڑھو بیٹا قلوبہم کمال ہے یار داخل ہو جائیں تو یہ بس 17 حروف میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے 17 حروف میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے تو وہ کلمہ اسم کی نشانی ہے وہ کلمہ اسم ہے اے حرف نہیں جن دے اتے اے نہ آنا ہے وہ کی ہوئے دا تو یعنی جو نشانی پکانی ہے وہ یوں پکانی ہے کہ حرف جار اسم پر داخل ہوتا ہے حرف جار اسم پر داخل ہوتا نہ فعل پر اور نہ حرف پر تو کسی بھی کلمے کے اوپر حرف جار اگر ہے تو یہ نشانی ہے کہ اسم ہے اس کی ایک مثال دی ہے بے زیدن یہ با جو ہے یہ داخل ہے زید پر تو یہ لہذا زید کیا بنے گا اسم ہے بنے گا نہیں بنا ہوگا یہ اسم ہے جی تو کسی بھی کلمے کے اوپر حرف جار آئے تو حرف جار یہ نشانی ہے کہ میں جس پر داخل ہوں یہ کیا ہے اسم ہے کتنی نشانیاں آ گئی ہیں دماغ پہندیاں پہ نے چلو ان مانا کر فصل جان کے اسم کی علامتیں اج مانا کرنا ہے است یہ ہیں اج مانا کرنا جی اسم کی علامتیں یہ ہیں کہ الف لام یا حرف جر اس کے اول میں کس کے اول میں کلمے کے اول میں ہو دو دی مثال الف لام دی مثال جیسے الحمد اور جیسے بے زیدن جی جان تو کہ اسم کی علامت یہ ہے علامتیں اب بیٹھے اسم کی علامتیں یہ ہیں کہ الف لام یا حرف جر اس کے اول میں ہو جیسے الحمد اور بزید شابہ شابہ جان تو کہ اسم کی علامتیں یہ ہیں کہ الف لام یا حرف جر اس کے اول میں ہو شابہ جیسے الحمد اور جیسے بزید گل سمجھیے الف لام کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا بہت لمبا سا نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں یہ تفصیل آگے ہے کہ صرف مختصراً ادھر دیکھیں دھیان سے جو الف لام ہوتا ہے نا الف لام کون الف لام اس کی پہلے دو قسمیں ہیں ایک زائدہ یعنی بے معنی اور ایک با معنی ایک زائدہ جو با معنی ہوتا ہے نا با معنی اس کی پھر دو قسمیں ہیں اسمی اور حرفی اسمی تو آگے تفصیل آ جائے گی جی کچھ جو حرفی ہوتا ہے نا حرفی جو مسئلہ بھی آپ کو پکوانا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں الف لام با معنی حرفی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں با معنی کو یہ کہتے ہیں غیر زیادہ کیا کہتے ہیں الف لام کی باس پڑھتے ہوئے با معنی کو لفظ غیر زیادہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تو آپ یوں پکا سکتے ہیں کہ الف لام غیر زیادہ حرفی الف لام کی 4 قسمیں ہیں جنسی لکھیاں نے جنسی استغراقی احد خارجی احد ذہنی کیڑا کیڑا استغراقی نہ پہلا جنسی
استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی. یہ کس کی قسم ہے؟ الف لام غیر زیدہ حرفی کی. الف لام 4 قسمیں ہیں. کون سی؟ صرف لفظ پکان، باقی مثالاں لکھے نے سارا کچھ بھی نہیں. صرف دماغ تو تھوڑی جی گل گزر جائے نا، پھر اگے جب مسئلہ لمبا آئے کم از کم کچھ سنیا ہوئے تو پھر سوکھا ہوتا ہے کہ الف لام ایک ہوتا ہے زیدہ، ایک ہوتا ہے غیر زیدہ. جو غیر زیادہ ہوتا ہے یعنی با معنی، پھر وہ 2 قسم ہے، ایک اسمی اور ایک حرفی. جو الف لام غیر زیادہ حرفی ہے، جو الف لام حرفی ہے، یہ الف لام 4 قسم کا ہے. یہ الف لام کیڑا؟ جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی. گل سمجھیے. چل پہ گئی عبارت پر. یا تنوین در آخرش باشد. یہ لفظ ہوں آخر. کنی باری پکوایا چامیوں. یہ لفظ آخارو اسم تفضیل ہے تے آخرو اسم فاعل ہے. آخارو کا معنی ہوتا ہے دوسرا، آخرو کا معنی ہوتا ہے آخری آخری. یا تنوین در آخرش باشد کیوں زیدن یا تیسری علامت اسم کی. کس کی؟ تیسری نشانی اسم کی. کسی کلمے کے آخر میں 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں ہوں، جن کو نحو کی اصطلاح میں تنوین کہتے ہیں. 2 زبراں، 2 زیراں، 2 پیشاں، ان کو تنوین بھی کہتے ہیں، نون تنوین بھی کہتے ہیں. صرف تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی کہتے ہیں. تو کسی کلمے کے آخر میں تنوین ہو یعنی 2 زبریں، 2 زیریں یا 2 پیشیں ہوں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. ہاں بشابہ. جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے یعنی تنوین اسم کی نشانی ہے. تنوین کیا مطلب؟ جس کلمے کے آخر میں کیا ہوگا وہ اسم ہوگا. آنکھ میں مولی طیب. جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو یہ نشانی اسم کی ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. تو تنوین نہ فعلوں کے آخر میں آتی ہے اور نہ تنوین جس کلمے کے آخر میں آتی ہے وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. واہ 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 واہ. یہ ہو جی نشانیاں کسی زبان چ نہیں جی، یہ ساری خوبیاں عربی زبان دی ہیں جی. چلو جی. ہاں بھائی آگے چلو. یا تنوین اس کے اس مراد کون؟ کلمہ. کلمے کے آخر میں ہو جیسے زیدن، 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 کوئی بھی حالت ہو جی. یا تنوین کلمے کے آخر میں ہو جیسے زیدن جی. یا تنوین کلمے کے آخر میں ہو آخر میں ہو جیسے زیدن. کنیاں نشانیاں آ گئیاں؟ کیا مولی بلال کنیاں آئی نے؟ اچھی بول. چل لگے. یا مسند الیہ باشد. تو کو نہیں پڑھنی تھوڑی جی عبارت؟ یا مسند الیہ باشد کیوں زیدن قائم. بس. چوتھی نشانی کلام کے اندر جو کلمہ مسند الیہ بنا ہوا ہے وہ اسم ہوتا ہے. وہ پیچھے نشانیاں پڑھیاں جنا کہ فعل صرف اور حرف، تو پتہ چل گیا نا کہ فعل مسند لے اور حرف تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر مسند لے ہونا کس کی نشانی بنی؟ اے شاباش سے. آنکھو بھائی. چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو کلمہ ترکیب میں جو کلمہ ترکیب میں کہے یا جملے میں کہہ دے، جو مسند لے کلا ہوں نال کچھ ہے جڑنی تا مسند لے بننا کلا تو نہیں بنتا. اس وجہ جتنے آیا پہ پھر جملہ بننا کہ کوئی نہیں بننا. این آخنا کہ جملے میں جو کلمہ مسند لے بنے وہ اسم ہوتا ہے. وہ آخر کلمے میں شبہ سے جملے میں جو کلمہ مسند الیہ ہو وہ اسم ہوتا ہے. وہ اچھی آخ شاباش. جملے میں جو کلمہ مسند الیہ ہو وہ اسم ہوتا ہے.
کل سمجھیے تو مسند الیہ کون ہوتا ہے؟ مسند الیہ بننا کس کی نشانی ہے؟ تو کلام کے اندر جو مسند الیہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ فعل صرف مسند الیہ تو حرف کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لہذا مسند الیہ پھر کون بنتا ہے؟ چلو جی منع کرو جی. یا مسند الیہ ہو جیسے زید قائم، ان مسند الیہ کون ہے؟ تو قائم. ہاں بھائی قائم کیا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ تنوین ہے. زید میں اب دو نشانیاں جمع ہو گئی ہیں، تنوین بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے. ہاں بھائی یا مسند الیہ ہو جیسے زید. اسی طرح بے زیدن میں بھی دو نشانیاں ہیں، کون سی؟ حرف جر بھی ہے اور تنوین بھی ہے. جی یا مسند الیہ ہو جیسے زیدن. بیٹا زیدن قائم پورا بول ہے. قائم. پھر اچھی اچھی. یا مسند الیہ ہو جیسے زیدن قائم. قائم. یا مضاف باشد چون غلام زید. بس کوئی کلمہ مضاف ہو، کوئی کلمہ تو وہ اسم ہوگا. وہ آپ جب ترکیب کریں گے تو ترکیب میں جو کلمہ کیا بنے گا؟ مضاف بنے گا. وہ کیا ہوگا؟ فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا، حرف کبھی مضاف نہیں ہوتا. مضاف کون ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. کیا کہ جی جو کلمہ مضاف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ایشا بس ہے جی. آگے تمہیں جو کلمہ مضاف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. مثال لکھیے غلام زیدن میں جو غلام ہے یہ مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. تو غلام کیا ہوا؟ کیونکہ یہ باقی زیدن بھی اسم ہے. کیا نشانی ہے؟ ایشا بس ہے. یا مضاف ہو جیسے غلام زیدن میں غلام. ہاں جی. یا مضاف ہو جیسے غلام زید میں غلام. اور گل سمجھیے. ہاں بھی منع کر. یا مضاف ہو جیسے غلام زید میں غلام. تو مضاف ہونا کس کی نشانی ہے؟ اسم. ہاں جو نشانیاں جس کی ہیں وہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی، نہ فعل میں نہ حرف میں. شابہ جی. یا مصغر باشد کیوں قریشن. بس گجرات جا ہوتا پہنا اے مصغر سیگا ہوندا ہی 10 کا مصغر بر وزن مصرف سیگا سیگا واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی ثلاثی مزید فی صحیح صحیح اسباب تفعیل 6 سیگے سنا دے مذکر مؤنث دے. مصغر مصغر مصغران مصغرون مصغرات مصغراتان مصغرات. چلو جی. اچھا جی. اور جس ٹائم تم نے سویرے سبق پڑھایا تو گل سمجھائی سی کہ یہ جو آپ نے 22 باب پڑھے ہیں، 22 بابوں میں جو تصغیر کے سیگے آئے ہیں وہ یا اسم فاعل مذکر کا سیگا ہے، یا اسم فاعل مؤنث کا سیگا ہے، یا مفعول مذکر میں، مفعول مؤنث میں، اسم تفضیل میں آئے ہیں. باقی فعلوں میں کہیں بھی تصغیر کا سیگا کہ آیا ہے جی. تو تصغیر مصغر جو ہوتا ہے نا، مصغر وہ اسم ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے نہ حرف ہوتا ہے نہ. یہ قانون چے کا جو آپ قانون شروع کریں گے تو پہلا قانون جو ہوگا اس میں یہ طریقہ بیان کریں گے کہ کسی اسم کی تصغیر بنانی ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے. طریقہ وہ پہلا قانون یہی ہوگا. یا صرف یہ بات سمجھیں کہ مصغر یعنی وہ اسم جو تصغیر ہے، وہ اسم جو تصغیر ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. وہ نہ فعل کی تصغیر بنتی ہے اور نہ تصغیر صرف کس کی بنتی ہے؟ اسموں کی بنتی ہے. تو جو بھی کلمہ کیا ہوگا وہ تصغیر مصدر ہے، مصغر اسم مفعول ہے. بات ایک ہی ہے، مصدر بول کر مراد اسم مفعول ہوتا ہے. تو جو کلمہ مصغر ہو تصغیر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو مصغر ہونا اسم کی نشانی ہے. کیا ہونا؟ مصغر ہونا اسم کی نشانی ہے. مصغر ہونا اسم کی نشانی ہے. چلو جی. یا مصغر ہو مثال ہے کرشن ہے. کرشن اس کی یہ تصغیر ہے قریش. کرشن کی یہ
یہ میں زار بن کی تصغیر کیا ہے؟ زبیر بن. مضروب کی ریبن. اسی طرح کرشن کی تصغیر ہے قریش. تو قریشن کیا ہے؟ کیا نشانی ہے اور کیا نشانی ہے؟ شاباش. یا مصغر ہو جیسے قریشن. اور دیکھو مصغر دے تھلے نکا جا لکھے کیونکہ فعل کا معنی اور حرف کا معنی قابل تصغیر نہیں ہوتے. ہاں جی. یا مصغر ہو جیسے قریشن. شاباش. یا مصغر ہو جیسے قریشن. بس بھی بڑا نہیں جی کونا میں تھے جنا جی. تو کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، پھر دونوں لفظاً یا ایک لفظاً اور ایک تقدیراً. اور جملے میں کلمے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو جو آپ نے مثالیں پڑھی ہیں زیادہ سے زیادہ کتنے کلمے؟ 10 کلمے. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ پڑا ہے بیٹا جی کہ جملے میں جب کلمات زیادہ ہوں تو یہ کام کریں تاکہ آپ کی عبارت ٹھیک ہو جائے. عبارت ٹھیک کرنے کا یہی قانون ہے، پکا لیں. اسم فعل حرف کو آپس میں جدا کریں، مورب مبنی دیکھیں، عامل معمول دیکھیں، کلمات کا آپس میں تعلق دیکھیں تو آپ کو مسند لے مل جائیں گے، پھر آپ معنی صحیح کر لیں گے. جی اب جو فصل شروع ہوئی ہے اس میں پہلا مسئلہ جو شروع ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی نشانیاں. اسم کی کسی کلمے کے اوپر الف لام داخل ہو یا کسی کلمے کے اوپر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو، یہ کلمہ اسم ہے. کسی کلمے کے آخر میں تنوین ہو، یہ کلمہ اسم ہے. کوئی کلمہ ترکیب کے اندر جملے کے اندر مسند الیہ بنا ہوا ہے، یہ اسم ہے. کوئی کلمہ مضاف ہے ترکیب کے اندر، یہ کلمہ اسم ہے. کسی کلمے کی تصغیر بنی ہوئی ہے اور وہ مصغر ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. آخری چل شاباش.